کی پوری تفصیل آ چکی تھی اور یہ بھی بتا چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف مسلمانوں کی قیادت میں رہیں گے اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نکاح بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے۔ بہت دنوں تک ان کی حکومت چلے گی۔ اس کے بعد پھر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یہ یاجوج اور ماجوج کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آئیں گے؟ تو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جن سے پوری دنیا بنی، حام، شام، یافد، جس سے پوری دنیا بنی، تو ان میں سے حام اور شام سے پورے انسانیت ہے اور یافد کی اولاد جو ہے یاجوج اور ماجوج کا قوم ہے، یاجوج ماجوج کا قوم ہے۔ یہ ایک وادی میں رہا کرتا تھا اور ایک وادی میں رہا کرتا تھا، لیکن بادشاہ ذوالقرنین، جس کا ذکر 16ویں پارے کے پہلے صفحہ کے آخری لائن سے شروع ہوا ہے اور پورے 1 صفحہ ان کا ذکر ہے، یہ ایسا بادشاہ ہے جو پوری دنیا کی حکومت کی اور 1600 سال تک حکومت کی، 1600 سال تک حکومت کی، پوری دنیا کا گشت لگایا، چکر لگایا، مشرق کی جانب اخیر تک گیا، مغرب کی جانب اخیر تک گیا، شمال کی جانب اخیر تک گیا، جنوب کی جانب اخیر تک گیا۔ تو جب ایک طرف وہ جانے لگے اور وہ خود بتاتے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچا کہ اس کے آگے اور زمین نہیں تھی، بلکہ سمندر پانی بھی نہیں، گویا کہ بالکل کیچڑ جیسا، نہ وہاں نہ کشتی چل سکتی تھی، نہ آدمی جا سکتا تھا۔ ایسی جگہ میں جا کے پہنچا گویا کہ سورج وہیں ڈوب رہا ہے۔ جب دوسرے راستے کو اختیار کیا تو وہاں کچھ ان کو قوم ملے اور انہوں نے ان سے شکایت کی کہ ہم لوگوں کو یاجوج اور ماجوج پریشان کرتے ہیں، ان کا قوم ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ہمارے مال کو کھا جاتے ہیں، ہمارے جائیداد کو نقصان کر دیتے ہیں۔ تو بادشاہ ذوالقرنین نے وہ جو گھاٹیوں میں تھا، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ جن سے وہ نکلتے تھے، ان راستوں میں ان آدمیوں کی مدد سے 2 ایسی دیوار لوہے کی کھڑے کی اور اندر پورے تانبے سے بھر دیا، جس میں وہ بند ہو گئے۔ بتائے جاتے ہیں کہ وہ روزانہ، حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزانہ اس کو کھودتا ہے، کھودتے کھودتے آخر تک آ کر پہنچ جاتا ہے، ان کو دنیا نظر آنے لگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کل کریں گے۔ یہی کل کرتے ہوئے پھر روزانہ اس کا یہ جتنا کھودا تھا پھر سابق برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کی عقل نہیں دی ہے۔ ایک تو یہ کہ دیوار چھلانگ کر آ جائے، کوئی مشین ایسا بنائے جس سے دیوار پار کر جائے، یہ ان کی عقل میں نہیں آئی۔ دوسرا یہ کہ جب وہ کھود رہا ہے تو پھر کھودتے کھودتے پورا دنیا نظر آنے لگتا ہے تو پھر اور تھوڑا کھود لے اور باہر آ جائے، یہ بھی عقل نہیں ہے، سوچتا ہے کل کریں گے۔ اور تیسری چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر انشاءاللہ کبھی نہیں کہتا۔ جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے اس دن وہ پورا کھود کر باہر نکل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کا قوم نکلنے والا ہے آج سے 1400 سال پہلے۔ بہرحال جب یاجوج ماجوج کا قوم نکلیں گے تو نہر فرات پر سے گزریں گے، تو نہر فرات کا پانی اس طرح پی لیں گے
گویا کہ اس میں کبھی پانی تھا، یعنی پورے پانی کو پی جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا قوم وہ 3 شکل کا ہوگا، ایک بڑا قد کا، ایک درمیانہ قد کا اور ایک چھوٹے قد کا۔ چھوٹے قد کا ایک بالشتی کے برابر بتایا جاتا ہے، اور ان کے کان بہت لمبے لمبے ہوں گے۔ ایک کان بالکل چمڑے کا ہوگا اور دوسرا کان جس میں رواں لگا ہوا ہوگا، اور جو چمڑے کا کان ہوگا اس کو وہ بچھا لے گا اور رواں والا کان کو وہ اوڑھ لے گا۔ بہرحال جب یہ یاجوج ماجوج کا قوم اپنے گھاٹیوں سے باہر نکلیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے حکم ہو چکا ہوگا کہ تم اپنے مسلمان جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ کوہ طور پہاڑ پر آج بھی موجود ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، وہاں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر چلے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج پورے دنیا میں پھیل جائے گا، پورے زمین بھر جائے گی، اتنی زیادہ، بہت زیادہ ہوں گے، اور دنیا کے ہر جاندار ہر چیز کو کھا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں اب کھانے کو اسے کچھ نہیں ملے گا تو وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے کہ زمین والے کو کھا گیا، اب آسمان والے کو کھائیں گے۔ بہرحال جو مسلمان پہاڑ کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں زندگی گزار رہے ہوں گے ان کی حالت بہت خستہ حالت ہو جائے گی، کھانے کو دانہ دانہ تک نہیں ملے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک بکری کا سرا کئی سو درہم میں ملیں گے، یعنی سامان ملے گا ہی نہیں جو وہ کھائیں۔ آخر میں حالت یہ ہوگی، ان کی آخر میں حالت یہ ہوگی کہ وہ جو ہے ان کی کھانا الحمدللہ سے پیٹ بھریں گے، سبحان اللہ سے پیاس بجھے گی، اور اللہ اکبر کہیں گے تو بدن میں طاقت آئیں گے۔ یہ ان کی تسبیح، ان کی خوراک ہوگی۔ بہرحال جب بہت پریشان ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، ان کے حق میں بد دعا کریں گے، ان کی سرکشی بہت بڑھ جائے گی، پورے زمین پھیل جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں بد دعا کریں گے کہ اللہ ان کو ختم فرما، تو ان کے بغل میں ایک ایسی بیماری پیدا ہوگی جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور سب کے سب دنیا سے مر جائیں گے۔ ان کی لاشیں 3-4 دن کے اندر زمین میں بدبو پھوٹنے لگے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بڑا بڑا پرندہ آئیں گے اور اس یاجوج ماجوج کے جسم کو اٹھا کر اللہ کی جہاں مرضی ہوگی وہاں اٹھا کر پھینکیں گے، ہر لاش کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسی تیز اور موسلا دھار بارش ہوگی جس سے پوری زمین دھل جائے گا، پوری زمین دھل جائے گا، کوئی چھت ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے اندر پانی نہ پہنچا ہو۔ گویا کہ ایک سیلاب کی شکل میں آئیں گے اور پوری زمین کو دھل کر لے کے چلے جائیں گے، جو بدبو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد قیامت کی جو نشانی ہوگی وہ زمین اپنے خزانہ اگلے گا، زمین اپنا خزانہ اس طرح اگلے گا کہ بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز بہت زیادہ اگتنی ہوگی۔ جیسے کہ آج کل بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں کتنا کم ہو رہا تھا، لیکن اب کے زمانے میں دیکھیے کتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ زیادہ ہی، بہت ہی زیادہ ہو جائے گا کہ ایک گائے اور ایک بھینس کی دودھ ایک محلہ، ایک بستی کو کافی ہوگا، اور جو ہے ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ کئی آدمی مل کر کھائیں گے پیٹ بھر کر، تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ انار کے آدھا چھلکا چھتے کی طرح بنا کر اس کے اندر لکڑی ڈال کر چھتے کی طرح بنا کر اس کے اندر 30 سے 40 آدمی سایہ حاصل کریں گے ایک انار کو، وہ سب ہو کے رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
ہو کے رہے گا، جب تک ہوگا نہیں قیامت نہیں آئے گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو ان باتوں کو سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر نبی نے فرمایا کہ اپنے قوم کو قیامت کی نشانی سے آگاہ کرو۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو قیامت کی نشانی سے آگاہ کیا، دجال کی فتنے سے آگاہ کیا، اور ہر چیز کو۔ اسی لیے میں نے اس عنوان کو پکڑا ہے کہ 2-3 ہفتے سے، کہ تاکہ کیا کہتے ہیں جو ہمارے عوام کے اندر بھی اس بات کو قیامت کی نشانی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور جو ہے ان نشانی کو دھیان میں رکھے، تاکہ اگر یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ کو اس کے انجینئر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک ایسا مشین کا گھر بنایا جائے، اس کو کیا بولتے ہیں ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، اور جو ہے وہ بنائیں گے، اور جو ہے اس سے فضا کی ہر چیز معلوم ہو جائے گی، کب آندھی آنے والی ہے، کب زلزلہ آنے والا ہے، کب بھوچال آنے والا ہے، کب سیلاب آنے والا ہے، سب معلوم ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کتنا خرچ ہوگا؟ کہا کہ 10 لاکھ، اس زمانے کے حساب سے 10 لاکھ درہم خرچ ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا چھوڑو، اتنا خرچ کر کے کیا فائدہ۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے بادشاہ کو کیا کیا، بادشاہ نے اس کے انجینئر اور بادشاہ نے کیا کیا کہ ہم مثال سے سمجھاتے ہیں۔ مثال کیا دیا کہ ایک ایسی چھت بنائی، چھت کے اوپر جو ہے مٹی کے ہنڈیاں رکھ دیے، اور جو ہے تمام مجلس بیٹھی ہوئی تھی، اچانک کوئی پردہ ہٹایا جس سے سارے ہنڈیاں گرنے لگے۔ تو بادشاہ اور انجینئر تو بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو ہے تمام لوگ درہم برہم ہو گئے، بھاگ گئے۔ تو کہا کہ سمجھ میں آیا کہ جس کو معلوم نہیں ہے تو وہ ان نشانیوں سے گھبرا کر بھاگ جائیں گے، اور جن کو معلوم ہے پہلے سے وہ کیا کریں گے، ان کو معلوم ہے کہ یہ ہونا ہے تو ان کا انتظام کریں گے، اس سے بچنے کا اپائے کریں گے۔ تو اسی لیے قیامت کی نشانی ہر ایک کو سننا اور سنانا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو ہم نے قیامت کی نشانی کے موضوع کو پکڑا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتہ جو ہے اور بھی نشانیاں آئے گی، ایک طرف سے ہم پوری قیامت کی نشانی کو بتائیں گے، جو بات کہی گئی سنی